نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا۔ سن 10 ہجری کا اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ ذوالقعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں غسل فرمایا، نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذوالحلیفہ پر پہنچ کر رات بھر قیام فرمایا، پھر احرام کے لیے غسل فرما کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ، تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ اے رب، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ، اس گھر کی عظمت اور عزت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج و عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ جب حجر اسود کے سامنے آپ تشریف لے گئے تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریب پہنچے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی فرمائی۔ 8ویں ذی الحج جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی تشریف لے گئے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منی میں ادا فرما کر 9ویں ذی الحج جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں تشریف لے گئے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و ایمان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدائی فرمان جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے، جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا شہر محترم ہے۔ میں اسی حالت میں جبکہ خطبہ میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں
موت ہر حال میں آنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔